بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب مسلمانوں کی اور ہرقل بادشاہ کے درمیان جنگ ہوئی تو یوں تو یہ جنگ مسلمانوں نے جیت لی تھی، لیکن کچھ مجاہد گرفتار ہو گئے جن میں 3 سگے بھائی بھی تھے۔ ان مجاہدین کو ہرقل بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ ہرقل بادشاہ نے ان تینوں بھائیوں سے کہا کہ اگر تم اپنا دین چھوڑ کر ہمارے دین یعنی عیسائیت کو قبول کر لو تو تمہاری جان بخشی ہو سکتی ہے، ورنہ تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ان تینوں بھائیوں نے کہا کہ مجاہد جب جہاد کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کی تو تمنا ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے۔ بہرکیف انہوں نے اپنے تمام حربے استعمال کیے، لیکن ان کو اس میں ناکامی ہوئی اور یہ مجاہد اپنے دین اسلام پر قائم رہے۔ ہرقل بادشاہ نے اپنے آدمیوں سے یہ کہا کہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، لہذا ان کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے۔ لہذا 2 بھائیوں کو وہ کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا اور ان دونوں نے جام شہادت نوش فرمایا، اور تیسرے بھائی کو جب تیل میں ڈالنے لگے تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میری ایک درخواست ہے، اگر آپ قبول فرما لیں تو مجھے یقین ہے کہ اس کو میں دائرۂ اسلام سے منحرف کرانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ آپ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیجئے۔ اور اس تیسرے بھائی کو، جو اپنے بھائیوں میں سے چھوٹا تھا، اس کو وزیر کے سپرد کر دیا۔ وزیر اس کو اپنے ساتھ گھر لے گیا اور گھر جا کر اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ وزیر نے اپنی بیٹی سے کہا کہ ایک کام تمہیں سونپتا ہوں، اگر تم نے یہ کام کر لیا، اس لڑکے کو اس کے دین سے منحرف کرنے میں کامیاب ہو گئی تو ہمیں بادشاہ کی طرف سے بہت سارا انعام و انعام ملنے والا ہے۔ لڑکی نے کہا، ابا جان آپ فکر نہ کریں، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ وہ لڑکی ہر روز اس کے کمرے میں جاتی، ساری رات اس کے پاس گزارتی، لیکن وہ مجاہد اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا۔ آخر کار ہر رات اس کی عبادت اور قرآن خوانی دیکھ کر لڑکی کی زندگی میں انقلاب آتا گیا۔ اس نے سوچا، آخر وہ کون ایسا حسین ہے جو اس کی نگاہوں میں بس گیا ہے کہ یہ کسی دوسرے کی طرف نظر اٹھانا بھی پسند نہیں کرتا۔ ہاں، ان کی یہی شان ہے۔ نبیوں میں نبی ایسے کہ خاتم الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ آخر ایک رات لڑکی نے کہا، اے عربی نوجوان، میں حیران ہوں کہ آج 40 راتیں گزر گئی ہیں مگر تو نے مجھے دیکھا تک نہیں ہے۔ مجھے بتا، وہ کون سا نشہ ہے جس میں تو ہمیشہ مست رہتا ہے؟ وہ کون ذات ہے جس میں ہمیشہ تو مستغرق رہتا ہے؟ تو مجاہد نے کہا کہ میرا محبوب جگر دل بند مائی آمنہ دا اتے بابل پیاری فاطمہ دا، قدیمی شہنشاہ عالی گھرانہ، حسین و حسن دا غم خوار نانا،
ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਰਮੇ ਦੀ ਧਾਰੀ, ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਟਾਰੀ। ਮਦੀਨਾ ਏ ਤੈਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਜਾ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਜ਼ੁਲੇਖਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ, ਨਾ ਪਿੱਛੇ یوسف شامی دے پیندی۔ یہ سن کر لڑکی نے کہا خدارا مجھے بھی ایسے پاک دین میں داخل کر لو۔ اس مجاہد نے کہا پڑھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کبھی ہمارا کردار اتنا مضبوط ہوتا تھا کہ اس کو دیکھ کر دنیا کی تقدیریں بدل جایا کرتی تھیں۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب فرمایا ہے، چاہیں تو نگاہوں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، پھر اس لڑکی نے کہا اے نوجوان، اب ہمارا یہاں رہنا کسی طرح بھی مناسب نہیں، تم یہیں ٹھہرو، میں ابھی استبل سے 2 گھوڑے لاتی ہوں اور رات ہی رات میں یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں وہ وزیر زادی 2 گھوڑے لے آئی، دونوں تمام رات گھوڑے دوڑاتے رہے۔ صبح ہوئی تو نماز کے لیے رکے، پیچھے مڑ کر دیکھا تو دور سے ایک لشکر آ رہا تھا، گرد اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ لڑکی نے کہا کہ ہمارے گھر والوں کو خبر ہو چکی ہے، اب ہم گرفتار ہونے والے ہیں۔ نوجوان نے کہا گھبراؤ نہیں، 1000 کی فوج کے لیے تو میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سبحان اللہ، بکریوں کے ریوڑوں کے لیے ایک ہی شیر کافی ہوتا ہے۔ یہ دیکھتے رہے کہ گرد قریب آتی گئی۔ جب بالکل قریب آئے تو دونوں یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ دونوں بھائی جو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیے گئے تھے، گھوڑوں پر سوار چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے آتے ہی السلام علیکم کہا اور بولے حیران کیوں ہو گئے ہو؟ کیا قرآن کریم کا یہ اعلان یاد نہیں؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں، وہ مردہ نہیں، زندہ ہوتے ہیں، مگر تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ان دونوں بھائیوں نے کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ تم دونوں کا نکاح پڑھا دیں۔ ہرکل کے ظلم و ستم سے انہیں مذہب چھوڑنے پر مجبور نہ کر سکے تو نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دی گئی، اور یہ استقامت علی الاعلان کا نتیجہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔